پر 198 کا تقریباً اینڈ کہ اس میں مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی جنتیوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور سب سے بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یعنی اس میں اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ اللہ کی فضل سے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلی مہمان نوازی اپنے بندوں کی کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کا جو پہلا کھانا ہے وہ مچھلی کا جگر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور خیر الابرار نیکوکاروں کے لیے شرط ہے، نیکوکاروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکوکاروں کے ساتھ ملنے کی، نیکوکاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ دیں اس میں جو جنتیوں کی پہلے مہمان نوازی ہوگی۔ ہم گناہ گاروں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا خاص کرم کریں اور اپنے ان بندوں میں شامل کریں جن کی مہمان نوازی ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اگلی آیت، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وہ بھی ہیں، لمن یؤمن باللہ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، بعض وہ بھی ہیں البتہ، یؤمن ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، یعنی قرآن مجید، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، تورات یا انجیل، خاشعین سب عاجزی کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں وہ سب سودا کرتے، بآیت اللہ اللہ کی آیات کا، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، اولئک وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سریع جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنوا اصبروا تم سب صبر کرو، اور صابروا تم سب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا اور جہاد کے لیے کمر بستہ کر لو، واتقوا اور سب ڈرتے رہو، اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے میننگز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یومن آمن ایمان، مومن اور امن سے ہے، ماحول، ماتحت، ماجرا، انزلہ نازل، شان نزول، منزل من اللہ، الیکم مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر، خاشعین خشوع و خضوع عاجزی کرنا، یشترون مشتری ہوشیار باش، بے و شرا، بآیاتی آیات، ثمناً زر ثمن اور قیمت، قلیل ان قلت، قلیل متاع و قلیل، عند طلب، عند اللہ، عند ماجور، سریع سرعت، سریع الحرکت، اصبروا صبر ثابت، اتقوا تقوی متقی، تفلحون فلاحی ادارے اور فلاح و بہبود کے لیے ہم بولتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن پر کتاب اتری تھی، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، چونکہ اس صورت کے بالکل شروع کے رکوع میں ان کا ذکر تھا کہ اہل کتاب میں سے سارے اس طرح کے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر، اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف یعنی قرآن مجید، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف تورات اور انجیل، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان پر نازل کیا گیا تھا یعنی تورات اور انجیل، وہ اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیات کا تھوڑی قیمت میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اس رکوع میں اس ایسے پارے کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے تھوڑی قیمت میں۔ تھوڑی قیمت سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا کوئی بھی کام ہے اسے تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے پس پشت نہیں ڈالتے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہم گھریلو کام کر رہے ہیں، یا مرد حضرات بازار میں یا اپنی تجارت میں جاب پہ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں، تو یہ ہوگا کہ وہ عارضی فائدہ ہے، جو بھی دنیا کا کام ہے وہ عارضی فائدہ ہے۔ ہم خواتین ہیں، ہم گھروں میں اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتی ہیں کہ نماز کو ہم یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتی ہیں تو آخری وقت میں، تو یہ ہمارا تھوڑا فائدہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیاوی تھوڑے فائدے کی خاطر جو اخروی فائدہ ہے، جو کہ فار ایور رہنے والا ہے، جو کہ ہمیشہ والا ہے، ہم اس کو اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی بات کا کہا گیا ہے کہ وہ نہیں سودا کرتے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نہیں سودا کرتے اللہ کی آیات کا تھوڑی قیمت پر، وہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو اس طرح کی قربانیاں نہیں دیتے، اپنی نماز کی، اپنی عبادت کی، دنیاوی تھوڑے سے فائدے کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ہمارے رب کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
جلد حساب لینے والے ہیں جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے اور جس طرح سے ہم نے دنیا میں گزارا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے، صبر کرو، ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، جہاد کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پہلے تو وہ صبر کرو، ثابت قدم رہو، یعنی دنیا کے ہر معاملے میں ثابت قدم رہو اور ہر طریقے سے دین پہ کاربند رہو، دین کے جو سرحدیں ہیں ان کو مضبوط رکھو۔ اب دین پہ کاربند رہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے آج کل انٹرنیٹ کو اور ہر چیز کو یوٹیلائز کر کے ہمارے مذہب کو بہت زیادہ بدنام کیا ہوا ہے، ہم مقابلے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں، لیکن جس لیول پہ وہ استعمال کر رہے ہیں اس ہر چیز کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مقابلے میں ہمیں بھی اسی طرح سے یہ ساری چیزیں استعمال کر کے اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو جو اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے ہمیں کہ ہم ان کے مقابلے میں آئیں جس طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے سرحدوں کو مضبوط رکھو، یعنی پہروں کو مضبوط کرو، اسلحہ اور ہر طرح کا جنگی سامان تیار رکھو دشمن سے مقابلے کے لیے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ دنیاوی سامان اس کے کام نہیں آئے گا، اللہ کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت اور اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور لعلکم تفلحون، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ ہماری اصل کامیابی ہے جنت کی صورت میں جو ہمیں ملے گی انشاءاللہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی صورت میں ملے گی۔ ایک حدیث پاک ہے، اور قرآن پر عمل کرنے کی صورت میں ملے گی۔ ایک حدیث پاک ہے، القرآن شافع و مشفع، کہ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرنے والا ہے اور وہ شفاعت کرے گا، یعنی جو قرآن ہے القرآن شافع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، وہ مشفع اور وہ شفاعت کرے گا، یعنی کس کے بارے میں؟ ہم میں سے جو گناہ گار بندے، میں تو اپنے آپ کو بہت گناہ گار ہی کہوں گی، جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور زندگی کے تمام معاملات میں وہ قرآن کو مد نظر رکھتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن ضرور، جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کو کسی بھی صورت میں زندگی میں شامل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قرآن کی شفاعت ہمارے معاملے میں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارا شفاعت کرنے والا بن جائے اور ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کی قرآن شفاعت کرے گا۔ یہ آخری رکوع تھا، پوری کوشش کی ہے کہ مختصر مگر جامع والی، کہ اللہ کے فضل سے اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے۔ کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ جو اور مزید تفصیل بتانی چاہیے تھی وہ نہیں بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور روزمرہ صبح اس کی تلاوت کرنے کی، تاکہ ہم اپنے روز ایمان کی تجدید کریں، اپنے وعدوں کی، عہد کی تجدید کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی انعامات کے مستحق قرار پائیں، اور وہ تمام باتیں، جو تمام وعدے جو ہم نے ان آیات میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ کاربند رہنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔